فواد چودھری صاحب کے گرفتار ہو جانے کی خبر جو تھی اس کے خلاف ایک سادہ درخواست لے کے چلے گئے اور جج صاحب جو تھے وہ لے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ نہ فوری طور پہ ان کو پیش کیا جائے. وہ گاڑی کے اندر کھڑا ہو گیا. اسلام آباد پولیس کی جو گاڑی تھی ان کو بھی گریبان سے پکڑ کے ساتھ ہی لے جاتے اسلام آباد. کس نے کار سرکار میں مداخلت. شیریں مزاری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو کھڑے ہو جانا چاہیے. فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا. کیوں کیا گیا جی؟ تمہارے خاندانوں کو نہیں چھوڑیں گے, تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے, اور جناب عوام ان پہ ٹوٹ پڑیں گے. عوام پی ٹی آئی کے عوام جڑے 100-150 نکلے نے نا. السلام علیکم جی. پہلا ٹیسٹر مارا اور پہلا ٹیسٹ جو تھا وہ کامیاب رہا اور تاثر یہ پایا جاتا تھا, اور آج یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا جب عمران خان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ جناب آپ ہمارا توشہ خانہ کیس واپس کر دیجئے, ہمیں اسے لاہور ہائی کورٹ لے کے جانا ہے, کیونکہ اتنے علی سائی صاحب جڑے نے ان کا بڑی ادسائی ہے, بڑی اپروچ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ میں آنے والا ہر کیس جو ہے اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس کو باقاعدہ آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور پلکوں سے لگایا جاتا ہے. اس لیے یہ کیس آپ ہمیں واپس کر دیجئے. وہ جو جج صاحب ہیں چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ حیران تے پریشان کہ یار ساڈے تے تانوں کیڑا ہی بے اعتباری ہے, ہم نے بھی تو اسی قانون کے تحت انصاف کرنا ہے جس قانون کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں صاحبزادے علی سائی کی جو ہے وہ مطلب کہ ہاں ان کی اپروچ سے جو انصاف ہونا ہے وہی تو یہاں پہ انصاف ہونا ہے. لیکن جناب یہ بات انہوں نے کہی, اور ثاقب بشیر صاحب جو کہ میرا خیال ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے یہ خبر جو ہے, یہ بات جو ہے. ثاقب صاحب دسو ہوتا نا تسی ٹویٹ کی سی نا, آؤ دسنا ذرا. خیر یہ جناب یہ پہلا ٹیسٹر تھا, اور ٹیسٹر یہ تھا کہ جناب سپریم کورٹ سے مایوس ہونے کے بعد اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوس ہونے کے بعد اور لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے مایوس ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا خیال تھا اور ہے کہ اب ان کی مرضی کے فیصلے صرف لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ سے آ سکتے ہیں. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے بھی پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے خلاف کام اٹھا دیا تھا, اور پھر وہ وہاں سے بھاگے جو ہیں وہ لاہور پہنچے پرنسپل سیٹ کے اوپر. تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو چاہیں گے فیصلہ ان کی مرضی کا غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی فیصلہ وہاں سے آنکھیں بند کر کے دے دیا جائے گا. تو ٹیسٹر کیا تھا؟ ٹیسٹر یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج وہ اصل خبر کی طرف آتے ہیں ذرا ہیں. آج جو ہے فواد چودھری صاحب کے گرفتار ہو جانے کی خبر جو تھی اس کے خلاف ایک سادہ درخواست لے کے چلے گئے لاہور بار کونسل, پنجاب بار کونسل کے ایک رکن جو تھے, اور جج صاحب نے 1 سیکنڈ کے اندر وہ ایک چیف جسٹس صاحب نے مارک کر دی ایک جج صاحب کو, اور جج صاحب جو تھے وہ لے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ نہ فوری طور پہ ان کو پیش کیا جائے. اب یہ آرڈر جو تھے پتہ نہیں اتنی جلدی تو آرڈر ہرکارہ لکھنے میں لگا دیتا ہے جتنی دیر کے اندر, لیکن وہ تو فرق حبیب تھا, وہ تو عدالت کا ہرکارہ نہیں تھا. فرق حبیب نے کہا کہ جناب ان کو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے, اور وہ گاڑی کے اندر کھڑا ہو گیا. اسلام آباد پولیس کی جو گاڑی تھی اس کے آگے وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے اس کو گریبان سے پکڑ کے پرے کیا, گریبان سے نہیں ویسے ہی ذرا پرے کیا. میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ ان کو بھی گریبان سے پکڑ کے ساتھ ہی لے جاتے اسلام آباد. کس نے کار سرکار میں مداخلت کی. فرق حبیب کی حیثیت کیا ہے کہ وہ جا کے عدالت کے نمائندے کے طور پہ وہاں پہ پولیس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے. بھئی یا تو وہاں پہ عدالت کا ہرکارہ ہوتا یا عدالت کی انٹیمیشن ہوتی کوئی. یہ عجیب و غریب بدماشی ہے یار. تو جج صاحب کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے, جس میں بالکل اسی طرح کہہ رہا ہوں جج صاحب کو کھڑے ہو جانا چاہیے جس طرح شیریں مزاری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو کھڑے ہو جانا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جج صاحب, یہ فرق حبیب صاحب کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے سر جی؟ وہ جا کے آپ کے احکامات وہاں پہ پہنچا رہا تھا. آپ عدالت کے جج ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ بیلف کی سہولت دستیاب ہے, آپ کے پاس ہرکارہ اپنا ہو سکتا ہے, آپ کسی کو افیشیٹ کر کے بھیجیں, لیکن کی پتہ بھیجیے ہی ہوئے جج صاحب نے.
سانوں کی پتہ, یا کم از کم میری اس بات کے بعد وہ کہن ہاں میں فلاں نوں بھیجیا سی تو میں کی کر لاں گا, انہوں ٹھیک ہے بھائی باپ تسی وڈے ہو. تو وہ فواد چودھری صاحب کو جب لے جانے لگی ہے اسلام آباد پولیس, تو وہ جناب رستے میں کھڑے ہو گئے جناب فرق حبیب صاحب, تو انہوں نے اس کی بیچارے کی بھی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد عدالت نے بڑی بڑھ کے شڑکیں ماری ہیں, اور اب یہ ہے کہ پیش ہو جائیں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد. میرا خیال یہ ہے وہ سارا عمل مکمل ہو چکا ہوگا فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر کے. آج فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا, کیوں کیا گیا جی؟ انہوں نے کل بنی گالہ کے باہر کھڑے ہو کے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمہارے ممبران جو ہیں تمہارے خاندانوں کو نہیں چھوڑیں گے, تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے, اور جناب عوام ان پہ ٹوٹ پڑیں گے. عوام پی ٹی آئی کے عوام جڑے 100-150 نکلے نے نا فواد چودھری کی گرفتاری کے اوپر 100-150 جڑا نکلے ہے, یہ الیکشن کمیشن کے لوگوں کی فیملیوں کو یہ وہ سارا کچھ جب انہوں نے دھمکی دی تو الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری صاحب ہیں سم تھنگ حمید صاحب, انہوں نے جا کے تھانے میں درخواست دیتی اسلام آباد کے, جناب یہ دیکھیں ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کو یہ دھمکیاں لگا رہا ہے. تو پھر اسلام آباد پولیس تھانہ کوسار میں میرا خیال انہوں نے عرضی ڈالی, تھانہ کوسار کی پولیس پھر وہاں سے نکل پڑی, اور فواد چودھری صاحب جو تھے وہ صبح جو تھے وہ اپنے قائد کے دیدار سے چارج ہو کے واپس جا رہے تھے بنی گالہ سے ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس. انہوں نے کہا اللہ فواد چودھری تو اپنا محلے دار نکلا ہے, ٹھیک ہے وہ قریب ہی پڑتا ہے نا ٹھوکر نیاز بیگ بھی یہاں سے, جتنا فاصلہ شوکت خانم کا ہے اتنا ٹھوکر نیاز بیگ کا ہے. تو فواد چودھری صاحب جو تھے وہ رستے میں جاتے ہوئے تارلیے گئے. اب جب بھی کوئی جرنلسٹ گرفتار ہوا ہے فواد چودھری صاحب ہمیشہ حکومت کی طرف سے ترجمان ہوتے تھے. عامر میر صاحب ہو گئے گرفتار, فواد اسد علی طور کو جب پھینٹ پڑی, جب مطیع اللہ جان کو مارا گیا, جب عمران شفقت صاحب کو اٹھایا گیا, اپنا جو ہے وہ جب خاکسار کے اوپر بھی کرم فرمائی ہوئی, فواد چودھری صاحب ہمیشہ دوسروں کی طرف سے روب عمل آ رہے ہوتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر. اب سوشل میڈیا کے اوپر وہ روب عمل آ رہے ہوتے تھے, لیکن ہمارے دوست سعید چودھری صاحب اس بات کے راوی ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ آپ کے خلاف ٹویٹیں تو کر رہے ہوتے تھے, لیکن اندر خانے میں بھی وہ منت اللہ کر رہے ہوتے تھے اپنی پارٹی کو کہ نہیں یار یہ جرنلسٹ ہیں یار ان کو رہا کرتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ذرا ہاتھ والا رکھو. میں تو بھائی فواد چودھری صاحب کو بہت سیریسلی لیتا ہوں, اور اس کی بنیادی وجہ ہے. خیر پہلے وہ قصہ بیان کر لیا. تو فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, انہیں کینٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا, اور وہاں سے ان کا راہداری ریمانڈ لیا گیا, اور اس کے بعد کینٹ والے نے کہا کہ ہاں اس کا جاتے جاتے میڈیکل بھی کروا لینا. اب دیکھیں اندر سے یوتھیا نظام جو ہے ان کے جب آتا ہے, تو جب انہیں کہا گیا کہ اندر سے ان کا وہ بھی کروا لینا, تو انہیں سول سروسز ہاسپٹل لایا گیا. سروسز ہاسپٹل کے اندر وہ یوتھیا ڈاکٹرز جو لکھ کے دیا کرتے تھے کہ دوائی 3 وقت کھانی ہے تو ووٹ پی ٹی آئی نو پانا, وہ روب عمل آ گئے. انہوں نے کہا جی نہیں فواد چودھری صاحب کے اوپر مینٹل ٹارچر لگتا ہے, ان کے لیے سائیکیٹرکس کا بھی اہتمام کیا جائے. اچھا جی, اور اس کے فوراً بعد جو تھے وہ جو یوتھیا ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جیل روڈ جو ہے نا سروس ہاسپٹل کے باہر نکل کے جیل روڈ بلاک کر دی کہ تاکہ اگر یہ اس کو لے کے نکلنا چاہیں تو نہ نکل سکے. دیکھا سسٹم کس طرح اندر سے سپورٹ کر رہا ہے. اور ان دی مین وائل لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی ترسیل کا کوئی آفیشیل سسٹم ہی نہیں پتا تھا. ایسے جج صاحب نے ہوا میں آرڈر جاری کر دیا تو وہ متعلقہ جگہ تک پہنچ نہیں پایا, ٹھیک ہے. تو زبانی کلامی پہنچ گیا ٹی وی کے ذریعے, لیکن جس طرح باقاعدہ سرکاری احکامات ہوتے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا. تو وہ جو ہیں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہوا جی. میں جی اب آ جائیں اس طرف. میں فواد چودھری صاحب کو بہت سیریسلی لیتا ہوں. دیکھیے پہلے وہ 2 جرنلسٹوں سے ناراض ہوئے, اور دونوں کو انہوں نے برسر زمین ہی نپٹا دیا. ایک مبشر لقمان صاحب, حالانکہ مبشر لقمان صاحب اس وقت تبدیلی کے بیانیے کے سپورٹر تھے, لیکن انہوں نے مبشر لقمان کو گالی دی. تو مبشر صاحب نے پاس جا کے کہا کہ فواد واقعی تم نے مجھے گالی دی ہے, ٹھیک ہے یار تمہیں کیا ہو گیا. تو مبشر صاحب نے آگے سے, مبشر کہہ رہا ہوں فواد چودھری صاحب نے آگے سے اس کو تھپڑ بھی لگا دیا, اور وہ ایسے کھڑا ہے رہا ہے, فواد تمہیں کیا ہو گیا, مطلب یہ والی صورتحال تھی.
اسی طرح کی ایک صورتحال تھی، اور وہ صورتحال یہ تھی، اس طرح کی دوسری صورتحال، اس میں سامی ابراہیم جو ہے، جو جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو سامی ابراہیم ہوتے ہیں، جب امریکہ میں جاتے ہیں تو سامی ابراہیم بن جاتے ہیں. او شیلا لے نا 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 شیلا شیلا کی جوانی، سیر تک آدھو گانا پھر سنا گے، ٹھیک ہے. وہ شیلا والے بھی جو تھے نا، ان کو بھی ایک شادی کی تقریب میں جا کے انہوں نے، ان کے ہمراہ مسلح افراد تھے، مسلح جو ان کے باڈی گارڈ تھے سفید کپڑوں کے اندر، وہ تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں تیری تو میں نے گانا کاٹنا ہے. اس نے کہا کہ یار کس نے کہا ہے تمہیں؟ اتنی دیر میں تھرل تھپڑ ادھر سے، تھرل ادھر سے تھپڑ. وہ بیچارہ اپنی اینک ہی لبدا رہ گیا. سامی ابراہیم چارہ تو نہیں ہے لیکن سامی ابراہیم جو ہے وہ اپنی عدالت، وہ اینک لبدا رہ گیا. یار ویسے سامی ابراہیم ہے یا مندر کا گھنٹہ ہے، جو بھی ہے اس کو بجا جاتا ہے. وہ شیلا خسرا بھی بچا گئی، جناب اطلاقی نہ ہے فواد چودھری بھی ان کو بجا گیا. تو یہ دو جو باتیں انہوں نے کی، اس کے اندر انہوں نے پریکٹیکل وائلنس کی. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران اور ان کی فیملیاں جو ہیں ان کا وہ بیڑا غرق کر دیں گے، یا ان کو زندگی جیرن کر دیں گے، یا وہ گھروں سے نہیں نکل پائیں گے، یا ان کا، تو اس کو سیریس لینا بنتا ہے. یہ بندہ وائلنٹ ہے، فواد چودھری ایک وائلنٹ انسان ہے. وہ 2 دفعہ 2 شرفا کے اوپر ہاتھ اٹھا کے، 2 عام افراد کے اوپر ہاتھ اٹھا کے اپنے اس وائلنٹ بیہیویئر کا اظہار کر چکا ہے. تو اس لیے میرا خیال تھا کہ اسے سیریس لینا چاہیے. جو جج صاحب نے شام کا ٹائم رکھا ہے، وہ رکھا ہی شاید اس لیے گیا ہے کہ اتنی دیر میں فواد چودھری صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے اور عدالت سے ان کا ریمانڈ لیا جا چکا ہوگا. اور یہ قانون بھی کہتا ہے کہ جب ریمانڈ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر قانون ریمانڈ ختم نہیں کر سکتا. تو عدالت بھی جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے وہ بھی ہینڈز اینڈ گلوز چل رہی ہے. انہوں نے کا وقت ہی شاید اس لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، میں نے جتنا کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے. باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. سمجھ جائیے گا آپ، میرا مطلب ہے سارے پلیئر 1 پیج کے اوپر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور صاحب لوگ کہتے ہیں کہ 10 فروری تک آپ کو ایک ڈیفرنٹ پاکستان ملے گا، اور یوتھیوں کی بکواسیات سے پاک پاکستان. دیکھیں کیا ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.